بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم نے محرم الحرام کے فضائل تفصیل سے ذکر کیے تھے۔ اس ویڈیو میں 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ یوم عاشوراء کیا ہے؟ عاشوراء عربی لفظ عشر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 10واں، یعنی اسلامی مہینے محرم الحرام کا 10واں دن یوم عاشوراء کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ ویسے ہی حرمت والا اور فضیلت والا ہے، لیکن 10 محرم الحرام کو خصوصی مقام حاصل ہے اور یہ دن نہایت فضیلت والا اور تاریخی دن ہے۔ یوم عاشوراء اہم تاریخی واقعات۔ علماء اور محدثین کے نزدیک یوم عاشوراء کے دن درج ذیل اہم واقعات پیش آئے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی۔ نمبر 4، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہوئی۔ نمبر 5، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری سے شفا ملی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبیوں پر خاص رحمت اور مدد کا دن ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں یوم عاشوراء۔ اگرچہ عاشوراء کا لفظ براہ راست قرآن میں نہیں آیا، لیکن سورہ یونس، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الشعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ سورۃ الشعراء میں ہے فَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، یعنی پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ یہ واقعہ یوم عاشوراء کے دن پیش آیا، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ احادیث کی روشنی میں یوم عاشوراء کی فضیلت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکر کے طور پر روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ۔ عاشوراء کے روزے کی اللہ سے امید رکھتا ہوں وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 2 دن روزہ رکھنے کی ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں یعنی 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کو اکٹھے روزہ رکھنا مستحب ہے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یوم عاشوراء کو اسلامی تاریخ کا ایک سانحہ بھی پیش آیا۔ 61 ہجری 10 محرم کو حضرت حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمران یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔ حق، عدل اور دین کی حفاظت کے لیے کربلا کے میدان میں آپ نے اپنے اہل خانہ سمیت عظیم قربانی پیش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں فساد نہیں بلکہ امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اس قربانی نے باطل کے سامنے جھکنے سے انکار، صبر، استقامت اور حق کی حمایت کا لازوال سبق دیا۔ یوم عاشوراء کے متعلق اہم نصیحتیں۔ یوم عاشوراء کو صرف غم کا دن نہ سمجھیں بلکہ اسے صبر، قربانی اور اصلاح نفس کا دن سمجھیں۔ نمبر 2، غیر اسلامی رسموں جیسے ماتم، کینہ، سینہ گوبی، خون بہانا سے بچیں۔ نمبر 3، اہل بیت سے سچی محبت ماتم اور سینہ گوبی میں نہیں بلکہ ان کی سنتوں اور کردار کو اپنانے میں ہے۔